خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما۔ تمام دوست احباب، ایک مرتبہ نبی مکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ حضرات سامعین، مکرم حاضرین، امت بہترین اور پردہ نشین قابل صد احترام ماؤں اور بہنوں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک سوائے اس کے اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ علماء ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ حضرات، یہ جو دور اور یہ جو وقت چلا جا رہا ہے یہ بڑا پرفتن دور ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی ایک نیا فتنہ جنم لیتا ہے۔ صبح اور کوئی فتنہ ہوتا ہے اور شام کو کوئی اور فتنہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اب فتنہ ہم کسے کہتے ہیں؟ فتنہ اصل میں کہتے ہیں آزمائش کو، آزمائش۔ اور اس گئے گزرے دور میں کون ہمیں بتلائے گا؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ توجہ میری طرف، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو آزمائش اور یہ جو فتنہ ہے یہ میرے لیے زہر قاتل ہے؟ تو اس کا ایک ہی حل اور اس کا ایک ہی سد باب ہے۔ میرے بھائیوں، میری بات کی طرف آپ نے پوری توجہ رکھنی ہے۔ جب تک بہادر علی سیف صاحب کھانا کھا کے یہاں نہیں آ جاتے آپ تب تک مجھے برداشت کریں، اور میں بھی انشاءاللہ آپ کو کوئی قصے کہانیاں نہیں سناؤں گا۔ انشاءاللہ بڑی قرآن و حدیث میں سے خوبصورت اور قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، یہ میرے لیے زہر قاتل ہے؟ تو وہ ایک ہی شخص ہے جو مجھے اس کے بارے میں بتلائے گا کہ اے مسلمان، یہ آج ایک نیا فتنہ ہے، آج یہ ایک اور نیا فتنہ ہے، آج یہ ایک اور نیا فتنہ ہے، آج یہ ایک اور آزمائش ہے۔ اس سے آپ نے بچ کے رہنا ہے۔ کیسے کیسے بچنا ہے یہ سارا کچھ ہمیں علماء سکھاتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو،
علماء کی صحبت اختیار کیا کرو، کیونکہ علماء تمہیں ہر نئے اٹھنے والے فتنے کے بارے میں بتاتے ہیں، صرف بتاتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس فتنے سے کیسے بچا جائے اس کا طریقہ کار بھی بتلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حافظ صاحب ضروری تو نہیں ہے کہ ہم علماء سے ہی اس فتنے کے بارے میں پتہ کر سکیں گے، ہمیں خود بھی پتہ ہو، مجھے بھی پتہ ہو سکتا ہے یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات صرف میری خام خیالی ہے، کیونکہ آج کل آپ دیکھیں کتنے فتنے ہیں۔ ایک فتنہ ہے فتنہ غامدیت، جن لوگوں کا، جن دوستوں کا سوشل میڈیا سے تعلق ہے نا، وہ یوٹیوب دیکھتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، شاید وہ جانتے ہوں گے کہ غامدی کون شخص ہے اور اس کے کیا نظریات ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو اس کے نظریات بتلاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی ایسی بات سنی ہے کہ کرونا کے دنوں میں کوئی شخص یا کوئی لوگ آن لائن نماز پڑھنا شروع کر دیں؟ آن لائن کیا مطلب کہ کسی بڑی علاقے، کسی بڑی مسجد میں، مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کھڑے والا میں مرکزی مسجد محمدی مسجد ہے، اس علاقے کی مرکزی مسجد میں امام صاحب جماعت کروائیں اور آن لائن نیٹ کے اوپر وہاں اس بستی کے سارے لوگ اس امام کے پیچھے اپنے بڑے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اب میرے جیسا ان پڑھ شخص جو ہوگا وہ کہے گا بھی یہ اس بندے نے بات بڑی خوبصورت کہی ہے، یار آج کل تو نا بڑی صورتحال خراب ہے، کرونا بڑا ہے، مساجد میں بھی لوگوں کو جانے سے منع کیا جا رہا ہے، تو بہتر یہ ہے اس بندے کی اس رائے پہ عمل کیا جائے۔ میں جب اس کو دیکھوں گا، اس کو سنوں گا، میں تو اس کی بات کو مان دوں گا نا، میں کہوں گا جناب گھر میں نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ کیسا اٹکل پچو ہے، یہ کیسی حماقت ہے کہ آن لائن نماز پڑھی جائے۔ اچھا، ایک اور فتنہ، ایک اور وہ رائے دیتا ہے کہ آپ صبح کی نماز اگر مسجد میں جا کے نہیں پڑھنا چاہتے نا، نہ پڑھیں، گھر میں پڑھ لیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کوئی بہانہ لگا دیں اور یہ آیت پیش کر دیں کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ کسی پہ بوجھ اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ڈالتا، میری طاقت نہیں ہے مسجد میں آنے کی تو میں گھر میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ بات ایک سمجھدار اور آپ جیسے ذی شعور لوگوں کے ماننے میں آتی ہے۔ اس چیزوں کے بارے میں ہمیں کون بتلائے گا؟ ایک ہی شخص ہے پورے معاشرے میں، نہ کوئی بزنس مین، میری بات توجہ کرنا، نہ کوئی بزنس مین، نہ کوئی تاجر، نہ کوئی اسکول ٹیچر، نہ کوئی فزکس، کیمسٹری، بایو پڑھانے والا، ایک شخص جو ممبر اور مصلی پہ کھڑے ہو کے میرے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھاتا ہے اور مجھے ہر ہفتے جمعہ بھی پڑھاتا ہے اور ہمارا نکاح بھی پڑھاتا ہے، وہ ہے مسجد کا عالم دین۔ مجھے اس بارے میں بتائے گا کہ اے مسلمان یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ تیرے ایمان کو دھچکا پہنچا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک اور نیا فتنہ اٹھا ہوا ہے، ایک اور مولوی صاحب نے اپنا ایک نیا شوشہ چھوڑا ہوا ہے جسے لوگ انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حافظ صاحب اس کو سننے میں کیا حرج ہے؟ بھائی سنیں، ضرور سنیں، لیکن خدا را سننے کے بعد اس کی باتوں پہ من وعن، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سوچے سمجھے بغیر اس کی باتوں پہ عمل کرنا شروع نہ کر دیں۔ وہ شخص کیا کہتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ سارے صحابی جنتی نہیں ہیں۔ استغفر اللہ، کیا کہتا ہے؟ کہ سارے صحابی جنتی نہیں ہیں، یہ صحابی نے یہ غلطی کی، فلاں صحابی نے فلاں غلطی کی، فلاں صحابی نے فلاں غلطی کی، اور تو اور کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پیارے پیغمبر کے رشتے دار بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، ان کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے
غلط بکواسات بکتا ہے، میں یہاں ڈائس پہ مائک پہ بول نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے جیسا ان پڑھ شخص اس کی باتوں کو یوٹیوب پہ سنے گا اور کہے گا ہو یار اتنا بڑا عالم دین، سر پہ اس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، آگے اس نے 10-12 کتابیں رکھی ہوئی ہیں، یہ بات تو صحیح کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کے اندر کوئی شبہ رہ نہیں جاتا۔ کس بات کے اندر؟ جن لوگوں کے بارے میں، جن ہستیوں کے بارے میں میرے اور آپ کے رب نے واضح اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گئی، یہ مجھ سے راضی ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اپنے دل کے کسی بھی کونے میں یہ میری بات یاد رکھنا، دل کے کسی بھی کونے میں کسی بھی صحابی کے بارے میں ایک ذرہ بر بھی بغض، کسی عالم دین کی بات کو سننے کے بعد کبھی بغض نہ پیدا کر لینا، وگرنہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اور اگر اس صورتحال میں موت آ گئی نا کہ ایمان مکمل نہیں تھا، تو پھر خود سوچیے گا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ بات سمجھ رہے میری؟ اس لیے علماء سے دوستی لگائیں۔ اور کون سے علماء؟ کیسے علماء؟ یہ جو فیس بک کی اور بغیر کسی استاد کے پڑھے ہوئے انجینئرز، ان جیسے غامدیوں سے بچ جائیں اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کریں جو حدیث کا سبق پڑھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے میرے بھائیوں میلوں سفر طے کرتے ہیں۔ میں ایک عالم دین کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بقی بن مخلد ان کا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ بقی بن مخلد۔ کیا نام ہے؟ بولیں، مجھے دیکھیں اور میری بات کا جواب بھی دیں۔ بقی بن مخلد، اسے پتا چلا کہ مدینہ شہر یا کوئی شاید غالباً اور کوئی شہر تھا، وہاں ایک عالم دین حدیث پڑھاتے ہیں اور ان کا نام احمد بن حنبل ہے۔ انہوں نے اندلس سے سفر طے کیا۔ تاریخ لکھنے والے لکھا کہ 1 سال کا سفر طے کر کے اندلس سے یہ وہاں پہنچے۔ پیدل سفر طے کرتے تھے نا۔ جب اس علاقے میں پہنچے، ایک آپ جیسے نیک آدمی سے اس بزرگوں کا، اس حدیث پڑھانے والے استاد کے گھر کا ایڈریس پوچھا کہ فلاں بندہ احمد بن حنبل ہے، میں نے ان سے ملنا ہے، یہ کہاں رہتے ہیں؟ یہ آپ ان کا نام نہ لیں۔ جس شخص سے پوچھا وہ کہتا کہ آپ آہستہ ان کا نام نہ لیں۔ کیوں؟ آپ کو نہیں پتا؟ ان کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، وقت کی حکومت نے ان کو ان کے گھر میں نظر بند کیا ہوا ہے، کوئی بھی شخص ان سے نہیں مل سکتا، اس لیے آپ آہستہ نام لیں۔ اگر آپ بھی ان کا نام لیں گے تو آپ بھی پکڑے جائیں گے۔ اچھا، ایڈریس بتا دیں، گھر کدھر ہے؟ اچھا پوچھتے، چلو بتا دیتا ہوں، یہ فلاں گلی ہے نا، فلاں گلی میں جب آپ داخل ہوں گے تو دائیں طرف ان کا گھر ہے۔ یہ حدیث پڑھنے والا، حدیث کا شوق رکھنے والا اور حدیث سیکھنے کا شوق اپنے گھر سے لیے یہ امام صاحب کے گھر کی طرف نکلتا ہے، گھر کی باہر پہنچتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، آگے سے اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ میں بقی بن مخلد، بڑی دور دراز کا سفر طے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پتہ چلا کہ آپ کے اوپر پابندی ہے، آپ کو نظر بند کر دیا گیا ہے، میں آپ سے حدیث پڑھنے کا شوق رکھتا ہوں، آپ سے حدیث پڑھنے آیا ہوں۔ فرمایا جاؤ، چلے جاؤ، مجھے تو نظر بند کر دیا گیا ہے، مجھ سے کیسے پڑھو گے؟ یہ حدیث کا شوق رکھنے والے لوگ ہیں۔ کہتے ہیں بقی بن مخلد کہ میں روزانہ آپ کی اس گلی میں آیا کروں گا۔ کیسے؟ میں فقیرانہ، غریبوں کا ایک مانگت کا لباس پہن کر اس گلی میں آیا کروں گا اور میں آواز لگایا کروں گا کہ ہے کوئی مجھے خیرات دینے والا، ہے کوئی مجھے اللہ کے راستے میں دینے والا؟ تو آپ سمجھ جایا کرنا کہ آج کوئی روایتی منگتا نہیں آیا، بلکہ میرا شاگرد مجھ سے حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہے۔ اب آپ اتنا لمبا سفر طے کر کے ایک بندہ آتا ہے
اپنا علاقہ، اپنا دیس پردیس میں آتا ہے کیا سیکھنے کے لیے؟ حدیث سیکھنے کے لیے۔ تو احباب ایسے لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ رابطے میں رہیں، ان کی مجالس اختیار کریں۔ اور اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء ہی حقیقی وارث ہیں انبیاء کے۔ اور میرے بھائیوں یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، انبیاء نے اپنی وراثت میں کون سا مال چھوڑا ہے، کون سے انہوں نے بینک بیلنس چھوڑے ہیں؟ انبیاء جن کی ایک ہی دعوت ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ انبیاء نے صرف تو ایک رب کی طرف بلایا ہے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی دعوت تھی، لوگوں ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ وہ دعوت دے کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اب اس دعوت کے حقیقی وارث کون ہیں؟ علماء ہیں۔ آج کے دور کے اندر اگر کوئی صاحب حیثیت بندہ اس دنیا سے وفات پا جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بینک بیلنس میں اربوں کی جائیداد ہے، اتنی فیکٹریاں اس کے نام ہیں، اور فلاں گاؤں کے اندر اتنی ایکڑ زمین اس کے نام پر ہے۔ وہ اب اس کی آل اولاد کے اندر یہ ساری جائیداد، یہ ساری زمین تقسیم کر دی جائے گی، وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ اس وراثت کے حقدار بیٹے، بیٹیاں، بھائی، بہنیں، رشتہ دار بھی فوری موقع پہ پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وراثت کے اندر ہمارا بھی حصہ ہے۔ احباب یہ منبروں پر یہ دروس دینے والے، یہ مسلوں پر کھڑے ہونے والے علماء کتنے خوش نصیب ہیں، ان کے پاس اگر وراثت آئی ہے تو انبیاء کی وراثت علم دین آیا ہے۔ ان کے پاس کون سی وراثت آئی ہے؟ علم دین آیا ہے۔ تو اس لیے یہ علماء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ان سے محبت ہمارے اوپر فرض ہے، اور ان سے عقیدت ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو آج کل تقریباً ہمارے پاکستان میں، بلکہ صوبہ پنجاب میں بھی جو ہمارے مدارس ہیں، وہاں بچوں کے قرآن پاک حفظ کروانے کے لیے اور درس نظامی کروانے کے لیے داخلے ہو رہے ہیں۔ تو میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے بچے ہیں یا بچیاں ہیں تو آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو اللہ کے رستے میں، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں۔ کم از کم ایک بیٹا ایک بیٹی تو آپ اللہ کے رستے میں وقف کر دینا۔ ابھی سے عزم کیجئے، 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، جتنی بھی آل اولاد ہے، میرے بھائیوں اس میں سے کم از کم ایک بیٹی یا بیٹے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں۔ ابھی یہاں بیٹھے عزم کیجئے کہ اللہ میری اتنے بچے ہیں، ان میں سے میں اپنے اس بچے کو تیرے دین کے لیے وقف کرتا ہوں۔ آپ ابھی یہاں عزم کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے کو تقویت دیں گے، اور آپ کے ارادے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عملی جامہ پہنائیں گے، اور آپ اپنے بچے کو قرآن پاک حفظ کروانے کے لیے حفظ والے مدرسے میں داخل کروائیں گے، اور آپ کا بچہ 1 سال یا 2 سال کے اندر حافظ قرآن بن کر جب مدرسے سے فارغ ہوگا تو یقیناً احباب آپ کا سر بھی معاشرے کے لوگوں میں سر فخر سے بلند ہو جائے گا، کیونکہ معمولی نہیں آپ حافظ قرآن کے والد ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے بچے کو اسکول کی تعلیم بھی لازمی دلوائیں۔ اسے اگر بچے کا شوق ہے اسے میٹرک، اس کے بعد ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی، جو فنون، دنیا کے فنون آپ کا بیٹا حاصل کرنا چاہتا ہے اسے حاصل کروائیں، لیکن ساتھ ساتھ اسے درس نظامی بھی کروائیں، اسے جامعہ سلفیہ میں داخل کروائیں، تاکہ آپ کا بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن آپ کے جانے کے بعد آپ کا بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔